الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، محترم صدر مجلس مولانا سید محمد علی نبی مدد ناظرین علماء اور صدر عالم انڈیا مسلم پسندہ کو اسٹیج پر تشریف فرما عالیہ وفاظ بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، مولانا شبلی کی سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے شبلی صدی اور دارالمسلمین صدی کی اس تقریب میں شرکت کی سعادت بخشی۔ میں برادر معلوم پروفیسر اشتراک احمد صدیق کا بھی شکر گزار کہ انہوں نے موقع فراہم کیا۔ بزرگوں اور دوستوں، مولانا شبلی کی زندگی کے مختلف پہلوؤں پر گفتگو ہوئی ہے اور گفتگو جاری ہے۔ ابھی چند ہفتے پہلے مولانا شبلی کے تعلیمی نظریات پر جامعۃ الفلاح میں سیمینار بھی ہوا تھا۔ اس میں مولانا کے خیالات پر بڑی تفصیل سے گفتگو کی تھی، ان کے تعلیمی نظریات پر بھی اور ان کی دوسرے افکار پر بھی اظہار خیال ہوا تھا۔ مولانا کا کام اتنا متنوع اور وسیع الاطراف ہے کہ کسی ایک مجلس میں اسے سمجھنا آسان نہیں ہے۔ ابھی جیسا کہ بعض حضرات نے کہا، اس پر تو کتابیں تیار کی جا سکتی ہیں، اب تیار ہوئی بھی ہیں۔ بہرحال کچھ باتیں جو اس وقت میں بھی آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ 20ویں صدی مسلمانان عالم کے لیے بڑی ہنگامہ خیز رہی ہے۔ اس میں پورے عالم اسلام میں سیاسی ہلچل اور اضطراب رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ علمی اور فکری بیداری بھی دیکھی گئی ہے۔ امت مسلمہ ہند نے اس دور میں جو چند عظیم علمی شخصیات پیدا کی، ان میں ایک نمایاں نام مولانا شبلی نعمانی کا بھی ہے۔ کسی بھی قوم کی بڑی شخصیتیں اس کا سرمایہ ہوتی ہے، اسے عرصے تک قومیں کیش کرتی رہتی ہیں اور توانائی حاصل کرتی رہتی ہیں۔ اس لیے ان کو یاد رکھنا بہت ضروری ہے۔ انہیں بڑی شخصیتوں سے قومیں زندگی پاتی ہیں، وہ ایک طرح سے روشنی کا مینار ہوتی ہیں جن سے قومیں اپنی منزل کا تعین بھی کرتی ہیں اور راہیں بھی تلاش کرتی ہیں۔
اور اس طرف پیش قدمی بھی کرتی ہیں۔ ان شخصیات سے خاص طور پر ان قوموں کو حرکت اور عمل کا جذبہ ملتا ہے۔ بار بار یہ بات ہمارے سامنے آئی کہ مولانا شبلی نے بہت کم عمر پائی، آج کل کے حساب سے 57 سال کی عمر انہوں نے پائی، اور اتنا بڑا کارنامہ انجام دیا۔ ہماری تاریخ میں یقیناً بہت بڑا کارنامہ ہے۔ ہماری تاریخ میں اس طرح کی شخصیات آپ کو اور مل جائیں گی۔ اس سے مولانا شبلی کا مقام کم نہیں ہوتا، بلکہ اس طرح کے لوگوں کی صف میں وہ نظر آتے ہیں۔ امام غزالی کی عمر بھی 55 سال تھی جو انتقال ہوئی، اور کوئی اسلامی علم ایسا نہیں ہے جس کی انہوں نے بنیاد نہ رکھی ہو اور اس پر بعد کے لوگوں کے لیے وہ سند نہ بنے ہو۔ جس موضوع کو چھیڑا اس میں وہ سند بنے، اور ان کے حوالے سے گفتگو کیجیے نہیں۔ ان سے پہلے امام شافعی 150 ہجری میں پیدا ہوئے، 205 میں انتقال کر گئے۔ فقہ کے میدان میں ان کے کارناموں کو ملت نظر انداز ہی نہیں کر سکتے۔ یہی حال امام نووی کا ہے، اور انہوں نے بہت کم عمر پائی، اور کون سا میدان حدیث کا، فقہ کا، سیرت کا ایسا ہے جس میں انہوں نے اپنے نشانات نہ چھوڑے۔ آپ کے پڑوس میں مولانا عبدالحی صاحب نے 45 سال یا 44 سال کی عمر پائی تھی۔ پہلے تو ہم سب لوگوں کو بولے عبدالحی کہا کرتے تھے، اب جب ان کی کتابیں عرب میں چھپنے لگی تو الامام اللکھنوی لکھا جاتا ہے۔ ہماری زبانوں میں، مدارس کی زبانوں میں ان کو مولوی عبدالحی کہا جاتا تھا، اور ان کی کتابیں ہندوستانی میں چھپتی تھی۔ اب ان کی بعض کتابیں چھپ رہی ہیں جن کے ساتھ الامام اللکھنوی لکھا جاتا ہے، اور عبدالفتاح عبدالرضا صاحب نے لکھا ہے کہ سمجھ میں نہیں آتا کہ اس عمر میں اتنا بڑا ذخیرہ کیسے چھوڑا۔ مولانا شبلی بھی اسی صف کے آدمی ہیں۔ میں نے اس لیے ذکر نہیں کیا کہ اس سے مولانا شبلی کا مقام کچھ کم ہوگا، بلکہ میں کہہ رہا ہوں کہ ہماری تاریخ اس طرح کی شخصیات سے بھری ہوئی ہے۔ بہت سے لوگوں کا نام لیا جا سکتا ہے جنہوں نے کم عمری میں بڑا کام انجام دیا، اور اللہ تعالیٰ ان سب کو اعزاز بلند کرے، اور مولانا شبلی کو بھی ان کا اعزاز بلند فرمائے۔ بہرحال ہمارے لیے جو سبق ہے وہ یہ ہے کہ ان لوگوں کی زندگی میں جو حرکت تھی، جو اضطراب تھا، جو بے چینی تھی، علم سے جو تعلق تھا، اس سے جو وابستگی تھی، اس کے لیے جو جدوجہد اور کوشش تھی، اسے ہم اختیار کریں۔ مولانا شبلی اس میں شک نہیں نابغیر وقت ہے، ایک نادر شخصیت تھی ان کی۔ اس طرح کی شخصیت تو ہر دور میں نہیں پیدا ہوتی۔ اس طرح کی شخصیتیں نمونہ ہوتی ہیں جن کو آدمی سامنے رکھتا ہے اور اس مقام تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہے۔ انہوں نے مختلف جہات سے علم و ادب کی ہی نہیں بلکہ امت کی خدمت کی۔ مولانا شبلی جس دور میں پیدا ہوئے اس کا تذکرہ اس سے پہلے بعض دوستوں نے کیا ہے۔ اس پس منظر کو آپ ذہن میں رکھیے، مجھے اس پس منظر کی دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ مولانا نے کوشش کی کہ اس ملک میں امت مسلمہ باوقار زندگی گزارے، ذلیل و پست ہو کے نہ رہے، اس کے اندر خود اعتمادی پیدا ہو، اور وہ احساس کمتری سے نکل آئے۔ دیکھیے جب کوئی قوم فکری
फिक्री लिहाज से और सियासी लिहाज से मगरूब होती है तो उसके अंदर एहसास से कमतरी भी पैदा होता है कि जो कुछ था हमारे हाथ से निकल गया, अब हम खाली हाथ हो गए और दूसरे बेहतर मुकाम पर। मुजद्दिदीन उम्मत कहा और जो लोग इस्लाह उम्मत का काम करते हैं वो इस बात की कोशिश करते हैं कि इससे उम्मत को निकाला जाए। मौलाना शिबली नौमानी ने भी इसकी कोशिश की कि उम्मत एहसास से कमतरी से निकाले और जो सियासी सियासत की मालूमी और मग़रिब की फ़िक्री और सियासी गरबे की वजह से उसमें पैदा हो गया था, उन्होंने कोशिश की कि उम्मत मुस्लिमा के मसाइल से दिलचस्पी ली जाए। आमतौर पर इल्मी काम जो करते हैं, जो लोग करते हैं किसी भी पहलू से, वो उम्मत के मसाइल से, उनके हालात से उनकी दिलचस्पी कम होती है। लेकिन हम देखते हैं कि मौलाना शिबली ने इतना बड़ा इल्मी काम किया, इसके साथ साथ उम्मत के दुख दर्द को भी उन्होंने महसूस किया। और इसकी मिसालें दी जा सकती हैं और आपके सामने बहुत सी चीज़ें आती रही हैं। इसकी मिसाल, एक मिसाल कानपुर की मस्जिद की शहादत के बाद जो मुफ्तियां उन्होंने लिखा और जिस तरह वो बेचैनी का इजहार किया और हुकूमत की तरफ से जो ज़्यादती हुई उस पर एहतजाज किया, वो एक मिसाल है जिससे मालूम होता है कि उम्मत के मसाइल से वो बेखबर नहीं थे और उसके दुख दर्द को उसी तरह महसूस करते थे जिस तरह महसूस करना चाहिए। फिर उन्होंने ये भी तस्वीर किया कि ये उम्मत कहीं भी हो, मेरा ख्याल है बहुत से लोग इस बात को भूल चुके थे और आज भी जिंदा करने की ज़रूरत है। 2-4 साल पहले मैं पाकिस्तान गया था तो वहाँ बड़े मजमे में मैंने कहा था, आज फिर वही बात मैं कह रहा हूँ कि उम्मत मुस्लिमा को अब ये बात महसूस करनी चाहिए कि वो बड़ी उम्मत का पार्ट है और ये एहसास मालूम होता है कि मौलाना शिबली के अंदर मौजूद था और उन्होंने बताया कि उम्मत के को कहीं भी कोई तकलीफ पहुँचे, उसके किसी भी फर्द के पैर में कांटा भी चुभे तो पूरी मिल्लत को उसे महसूस करना चाहिए। जंग बल्कान के सिलसिले में उनका जो मशहूर कसीदे बयानिया कहिए उसे, जो उन्होंने लिखा है, वो उनके दर्द और दर्द को जाहिर करता है। उन्होंने इस तरह की खबर, जैसे आजकल हमारा हाल है कि दुनिया में कुछ भी हो, उम्मत के साथ कोई भी वाक़या गुजरे, वो खबर होता है हमारे लिए। मेरे अंदर जो बेचैनी और तड़प होनी चाहिए कि ये वाक़या फला जगह हो रहा है, ये मिस्र में हो रहा है, ट्रावल्स में हो रहा है, इंडोनेशिया में हो रहा है, या फला जगह हो रहा है, तो जो इस्तिराम होना चाहिए, जो बेचैनी होनी चाहिए कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, वो नहीं। एक खबर होती है कि फला जगह फला बात हो गई, फला को फांसी दे दी गई, फला को सज़ा दे दी गई, फला में फला इल्ज़ाम हो गया, इतने लोग मारे गए। ये हमारी मालूमात में तो इजाफा होता है, जैसे गैर मुस्लिम को भी हो सकता है, लेकिन उम्मत का दर्द कि ऐसा क्यों हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए, इसे महसूस करना बड़ी बात है। मौलाना की कुलियात जमा हो चुकी हैं, बहुत पहले छप चुकी है, बाद में छपती रही हो, उसके अंदर जो आज सिलसिले में मौलाना के एहसास हैं उससे मालूम होता है कि वो उम्मत के दर्द को अपना दर्द समझ रहे थे। इसी बात की मेरे ख्याल में आज ज़रूरत है, और अगर ये एहसास पैदा हो जाए हम सब के अंदर कि उम्मत का दर्द हमारा दर्द है, उम्मत का मसला कहीं भी हो हमारा मसला है। देखिए जो सियासी पेचीदगियाँ इसमें है उसे किसी हद तक मैं महसूस करता हूँ, लेकिन दर्द सियासी मसले से दर्द में रुकावट नहीं बनती, इस्तिराब में रुकावट नहीं बनती, बेचैनी में रुकावट नहीं बनती। फर्ज कीजिए मेरा भाई अगर कहीं अमेरिका में मर गया तो क्या मैं दर्द नहीं महसूस करूँगा? क्यों? इसलिए कि मेरा भाई है वो, इस वजह से नहीं कहूँगा कि वो अमेरिका में था,
یا افریقہ میں میرا کوئی عزیز دنیا سے چلا جائے تو اس کا کرب میں یہاں محسوس کروں گا، اس لیے کہ اس سے میرا تعلق ہے۔ تو ہر فرد مسلم ہمارا بھائی ہے، اور اس کرب کو محسوس کرنا امت کی جان ہے۔ تو یہ ایسے بہت سی مثالیں آپ دے سکتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ مولانا شبلی پر جنہوں نے مقصد کیا ہے، ان کے خیالات کو جانا ہے، وہ زیادہ مثالیں دیں گے۔ میں تو سمجھنے کی خاطر کہہ رہا ہوں، میڈیا کے اندر موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، اور بڑے اہتمام سے کسی زمانے میں کتاب چھپی تھی، ابھی چھپ رہی ہوگی۔ تو یہ جنگ بلقان پر ان کی جو بے چینی اور اضطراب کا بتاتا ہے کہ وہ امت کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھتے تھے، اور یہی چیز امت کو زندہ رکھتی ہے۔ دارالمصنفین مولانا شبلی کی علمی یادگار ہے، ایک واقعہ ہے، اور اس نے دراصل مولانا شبلی کا جو علمی منصوبہ تھا اسی کو عملی جامہ پہنانے کی کوشش کی۔ ظاہر ہے کہ کوئی بھی منصوبہ کسی بھی مرحلے میں بنے، یہاں تو سب یونیورسٹی کے اساتذہ موجود ہیں، اس میں تبدیلی ہوتی رہتی ہے، لیکن اصل فکر جو ہے باقی رہتا ہے۔ تو منصوبے جو بنتے ہی ایسا نہیں ہوتا کہ وہ فائنل ہے، حالات کے لحاظ سے اس میں تبدیلی ہوتی رہتی ہے۔ بہرحال جس فکری کام کا منصوبہ مولانا شبلی نے کیا تھا، دارالمصنفین کی اس پر قائم رہا۔ سیرت اور تاریخ کے میدان میں اس کی جو خدمات ہیں، اور اتنی وسیع خدمات ہیں، یہ کہنے میں کوئی بات نہیں ہے کہ بر صغیر کا کوئی ادارہ، بر صغیر سے مراد میرا کم سے کم ہندوستان پاکستان تو ہے نہیں، بنگلہ دیش کو بھی آپ شامل کر سکتے ہیں، بر صغیر کا کوئی ادارہ اس کی ہمسری کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ ایک واقعہ ہے، اتنی وسیع اس کی خدمات ہیں، جو فیلڈ اس نے متعین کیا اور جس طرح اس نے کام کیا، اس لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو کوئی ادارہ یہ نہیں کر سکتا کہ ہم نے بھی یہ کام کیا ہے اور اس سطح کا کام کیا۔ حالانکہ کام یونیورسٹیوں میں بھی ہو رہا ہے اور مدرسوں میں بھی ہو رہا ہے، لیکن بحث جو مجموعی اگر آپ دیکھیں تو کوئی ادارہ کوئی ایسا نظر نہیں آتا جس کی خدمات اتنی وسیع ہوں اور جس کے بارے میں کہا جا سکے کہ تسلسل کے ساتھ وہ کام اس نے جاری رکھا ہے۔ کسی کام کے بارے میں آپ کہیں گے کہ وہ معیاری ہے، کسی کام کے بارے میں کہیں گے کہ جتنا معیاری ہونا چاہیے نہیں ہے، یہ بحث تو رہے گی، لیکن یہ ظاہر ہے کہ یہ گفتگو تو مولانا شبلی کی تصنیفات کے بارے میں بھی نہیں ہے، جس کی طرف آپ دوستوں نے اشارہ کیا، تو میں اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہتا، لیکن بہرحال جو بڑا کام اس نے انجام دیا ہے اس کی مثال ہمیں کہیں اور نہیں ملتی۔ مولانا شبلی نے علم کلام اور الکلام اور علم کلام، اور اس میں ہمارے متکلمین نے جو راستہ اختیار کیا ہے تو اس کی تاریخ بیان کی، اور دوسرے بعض مسائل پر ان کے نقطہ نظر کو واضح کیا کہ خدا کی ذات، صفات، وحی و رسالت، اس کے بارے میں ان کا کیا نقطہ نظر ہے اور وہ کس طرح ثابت کرتے ہیں۔ میرا خیال یہ ہے کہ ایک آغاز تھا نئے علم کلام کا۔ میں الکلام اور علم کلام کی بحث میں نہیں جا رہا ہوں، یہ آغاز تھا ایک نئے علم کلام کا، لیکن ہم نے اسے جاری نہیں رکھا، اسے آگے بڑھانا چاہیے تھا۔ آج نئے علم کلام کی ضرورت تھی، وہ کام میرا خیال ہے کہ اس کی طرف دارالمصنفین کی بھی توجہ نہیں ہوئی، اور بھی بہت سے ادارے ہیں اس ملک کے اندر، اور پاکستان میں تو خدا جانے کتنے ادارے ہیں۔ یونیورسٹیوں میں بھی کام ہو رہا ہے، یونیورسٹیوں میں جو کام ہو رہا ہے اور مدارس میں جو علمی کام ہو رہا ہے، وہ دراصل مولانا شبلی اور ان کے ساتھیوں نے یا اس جیسے شخصیات نے جو راہ دکھائی تھی اسی کے مطابق عمل ہو رہا ہے دینیات کے اندر، اور موضوعات سے میری نہ واقفیت ہے نہ میں اس کے بارے میں اظہار خیال کر سکتا ہوں۔ ان لوگوں نے ریسرچ کا اور تحقیق کا جو رخ متعین کیا اور جو راہ دکھائی اسی پر آج بھی عمل ہو رہا ہے۔ میرا کہنا یہ ہے کہ یہ جو ایک نئے علم کلام کی طرح ڈالی گئی، یا مولانا نے متوجہ کیا کہ ان مسائل کو ہمارے علماء نے کس طرح ٹیکل کیا ہے، اس پر ہماری توجہ کی ضرورت تھی۔ آج صورتحال یہ ہے
کہ اگر آپ دیکھیں آج خدا کی ذات، رسول کی رسالت، آخرت کا عقیدہ جس پر اسلام کا اساس ہے، زیر بحث ہے. اسلامی شریعت جو ہمارے نزدیک ابدی قانون ہے، اسے چیلنج کیا جا رہا ہے. اس کی عبادات، بس 2 منٹ میں ختم کر رہا ہوں، اس کی تہذیب، اس کی معیشت اور اس کے ملکی اور بین الاقوامی قوانین، اس کا نظریہ جہاد، ہر چیز زیر بحث ہے، جو جدید علم کلام کا تقاضا کرتا ہے. آج کے دور میں آپ ان کی حقانیت اور ان کی معنویت اور آج کے دور میں ان کی ریلیونس بھی ثابت کیجیے. ہر چیز کو چیلنج کیا جا رہا ہے. کس چیز کا ذکر کیا جا رہا ہے؟ آپ کوئی بھی مسئلہ کہیے، کہا جاتا ہے کہ یہ اس کی کوئی معقول بنیاد نہیں ہے. اسی کا نام علم کلام ہے. یہ کام جو ہونا چاہیے تھا، یہ میرا خیال ہے، میں اس سے انکار نہیں کرتا کہ اس طرح کا کام نہیں ہو رہا ہے. افراد بھی کر رہے ہیں، ادارے بھی کر رہے ہیں، ہندوستان میں بھی ہو رہا ہے، ہندوستان سے باہر بھی ہو رہا ہے. لیکن حریف جتنا طاقتور ہے اور جتنی زور اور قوت کے ساتھ وہ آپ کے سامنے آ رہا ہے، اس کا جواب ابھی آپ فراہم نہیں کر پا رہے ہیں. آپ تحریک اس کے پاس وسائل ہیں، ذرائع ہیں، وہ ایک بات ہے، لیکن بہرحال اس کے باوجود علمی سطح پر آپ کو زیادہ مضبوط ہونا چاہیے. آج جس تہذیب سے ہم ٹکرا رہے ہیں، صدیوں اس کے پیچھے بے شمار انسانوں کی قوت صرف ہوئی ہے. تب انہوں نے بتایا کہ زندگی میں خدا کی ضرورت نہیں ہے. 200-300 سال انہوں نے اس میں لگایا اور بتایا خدا کی ضرورت ہی نہیں ہے، نہ کسی آسمانی ہدایت کی ضرورت ہے، اس کے بغیر ہم زندگی گزار سکتے ہیں. تب یہ تہذیب اسٹیبلش ہوئی. آپ اس کی جگہ دوسری تہذیب لانا چاہتے ہیں تو اتنی ہی محنت آپ کو بھی کرنی ہوگی، ورنہ کوئی بھی چیز اپنی جگہ چھوڑ نہیں سکتی جب تک طاقتور اس کے مقابلے میں نہ آئے. تو یہ کام ظاہر ہے کہ بہت سے ادارے کر رہے ہیں. ہم ان سب کی خدمات کا شکر گزار ہیں. میرا خیال ہے کہ دارالمصنفین بھی اپنے پروگرام کا حصہ اسے بنا سکتا ہے، اور جو ادارے یہ کام کر رہے ہیں وہ سب مبارکباد کے قابل ہے. لیکن ابھی اس میدان میں ہمارا کام مزید توجہ کا چاہتا ہے. اگر ہم دارالمصنفین کو ایسے افراد اور ایسے وسائل فراہم کریں. دیکھیں، دارالمصنفین جیسے ادارے امت کا سرمایہ ہیں. کوئی شخص اپنے سرمایہ کو ضائع ہونے نہیں دیتا، اس میں اضافہ چاہتا ہے. ہم سب کا کنٹریبیوشن ہونا چاہیے کہ ایسے ادارے زندہ رہیں، طاقتور ہو، تبھی وہ ادارے چل سکیں گے. اس کے لیے افراد فراہم کیجیے، وسائل فراہم کیجیے. بہرحال کچھ باتیں جن کی طرف تو عام طور پر اس وقت گفتگو توجہ نہیں ہو رہی تھی، میرے ذہن میں آ رہی تھی، وہ میں نے آپ کے سامنے رکھی. میں پھر برادر محترم اشتیاق احمد زندی صاحب کا اور ان کے ساتھیوں کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے فراہم کیا. اللہ تعالیٰ جزا خیر دے.